السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا رپورٹرز میں ہوں سمیع ابراہیم۔ میرے ساتھ صابر شاکر ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں۔ لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب عارف حمید بھٹی نے، اور آج خصوصی طور پر جناب ڈاکٹر بابر اعوان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پروگرام باقاعدہ گفتگو کرنے سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ نہ قطر نہ دبئی نہ کسی حکومت نے ہم لوگوں کو کسی قسم کا کوئی قرض نہیں دیا۔ تلور کی قربانی قبول، پاناما کیس میں قطری شہزادے نے ایک اور خط بھیج دیا۔ قطری خط کے مطابق میاں نواز شریف کا لین دین کیش میں تھا۔ قطری شہزادے کے کاغذات کی بنیاد یادداشت ہے۔ لگتا ہے کہ سارے کے سارے کاغذات کیس شروع ہونے کے بعد بنائے جا رہے ہیں۔ عدالتی ریمارکس۔ پوری منی ٹریل دے دی ہے، پاناما کیس ختم ہو گیا، مریم صفدر کا دعویٰ۔ اسلام آباد کے گن کلب کے مینیجر پر تشدد کا معاملہ، سیشن کورٹ نے دانیال عزیز کے خلاف پرچہ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، ہیڈ لائنز تو آپ نے سنی، اور کیونکہ جو آج بھی پروگرام کا موضوع ہے وہ سپریم کورٹ میں پاناما کیس کی سماعت کے حوالے سے ہے۔ یہ سماعت روزانہ ہوتی ہے، روزانہ ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں، اور اب معاملہ اس بات پر عام پھنسا ہے کہ جو گفتگو کرتے رہے شریف خاندان کے لوگ اس پراپرٹی کے حوالے سے وہ بالکل مختلف تھی۔ عدالت میں جو چیزیں آئی ہیں وہ بالکل اس سے مختلف ہیں۔ ڈاکٹر بابر اعوان سے جانیں گے کہ جو آج عدالتی کارروائی ہوئی ہے وہ اس کو کس طرح نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو وہ ہم فوٹیج دکھانا چاہتے ہیں، کچھ شارٹس میاں نواز شریف صاحب کے، حسین نواز صاحب کے اور مریم صاحبہ کے، جس سے آپ کو یہ یاد ہم دلاتے ہیں کہ وہ کس طرح کے انہوں نے بیانات دیے تھے جب پاناما پیپرز میں یہ بات آئی تھی کہ ان کی بیرون ملک پراپرٹیز ہیں، کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا پبلکلی۔ یہ بیانات سارے اس وقت کے ہیں جب انہیں یہ یقین نہیں تھا شاید کہ وہ کبھی سپریم کورٹ میں جا کے جو ابھی کہہ رہے ہیں اس کا جواب دیں گے۔ آئیے وہ سنتے ہیں۔ جبری جلاوطنی کے ایام میں ہمارے والد محترم نے ایک بار پھر مکہ معظمہ کے قریب سٹیل کا ایک کارخانہ لگایا، جس کے لیے سعودی بینکوں سے قرض حاصل کیا گیا، اور پھر چند برس بعد یہ فیکٹری تمام اثاثوں سمیت فروخت کر دی گئی، اور یہ وسائل میرے بیٹوں حسن نواز اور حسین نواز نے اپنے نئے کاروبار کے لیے استعمال کیے۔ ہمارے والد محترم حیات تھے، انہوں نے جلاوطنی میں ایک بار پھر کمر باندھی اور جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی۔ اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبئی فیکٹری کی فروخت سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی۔ جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں تقریباً 64 ملین ریال یعنی 17 ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی۔ نہ دبئی بالکل جو ہے نا اپنا کسی بھی جو ہے نا اپنا ملک میں جو ہے نا کسی حکومت نے ہم لوگوں کو کسی قسم کا کوئی قرض نہیں دیا، اور الحمدللہ میں نے جو ہے 3 پراپرٹیز لی، اور وہ بھی جو ہے مارگیج کروا کے لی۔ بائی دی وے میں آپ کو اب تک جو ہے وہ جو ہے نا تینوں پراپرٹیز جو ہے مارگیج ہیں، اور وہ ان کے جو مارگیج ہے وہ ادا ہوتی جا رہی ہے۔ میں جو ہے پچھلے 20 سال سے کاروبار کرتا چلا آ رہا ہوں۔ میں نے جو ہے اگر لیٹ سے کہ ایک چیز کمائی ہے اور وہ میرے اپنے نام پہ ہے، اور میں ہمیشہ سے جو ہے نا یہ مینٹین کر رہا ہوں کہ یہ میرے نام پہ ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے اپنا اس کو زبردستی جو ہے نا وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ جو ہے نا لنک کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو، تو میرے پاس اس کا کیا علاج ہے؟ جدہ میں آپ نے پیسہ کمایا جی، کاروبار حسن نواز صاحب کر رہے ہیں وہاں پہ، وہ آپ کا پیسہ جس سے کاروبار کر رہے ہیں وہ مشترکہ میں نے اگر لیٹ سے اگر حسن نواز شریف کو کوئی پیسہ دیا ہے اگر، تو کیا جانا اپنا اس میں برائی ہے۔ حسن نواز صاحب کاروبار کر رہے ہیں، اور پچھلے 20-21 سال سے جو نا وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں۔ سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں۔ یہ ساری پراپرٹیز کی کہانی وہ بیان کر رہے ہیں۔ میاں صاحب نے بھی کہا پہلے کہ انہوں نے قرض لیا، پھر کہا کہ دبئی کی فیکٹری بیچی۔ حسین صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے حسن کو بھی دیے، خود کاروبار کیا، 20-21 سال سے کر رہا ہوں، چھوٹے سے بچے تھے اس وقت۔ لیکن اب
جب معاملہ سپریم کورٹ میں جا پہنچا تو وہاں پر ایک خطوں کی ایک آمد کا سلسلہ ہے، قطری خط آئے ہیں. یہ کسی اپنی گفتگو میں کبھی قطر کا ذکر نہیں کیا، بلکہ حسین نواز تو یہ کہتے رہے کہ کہیں قطر وطر سے کچھ بھی نہیں آیا. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ شاید جو شریف خاندان کے گھر کی چائے پانی کا جو خرچہ ہے وہ بھی قطری شہزادہ ہی اٹھا رہے ہیں اور قطر کے لوگ ہی اس کی فنانسیں کر رہے ہیں. بابر امان صاحب کی طرف میں چلتا ہوں وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم. بابر صاحب، سپریم کورٹ کے اندر اس وقت جو مقدمے کی سماعت ہے، آج یہ پیش ہوا سارا دوسرا قطری لیٹر جس میں ایک منی ٹریل اور یہ کہا کہ میاں شریف صاحب کا جو بزنس تھا قطر میں وہ کیش میں تھا، اور اس وقت یہ ایک ٹریڈیشن تھی اور 80s کی دہائی میں یہ سارا بزنس ہوا. اس کے بعد ٹویٹس بھی آ رہے ہیں. اس ساری ڈیولپمنٹ کو، یہ جو سارا آج منظرنامہ سپریم کورٹ میں بنا ہے، یہ جو ایویڈنس ہے، کیا اس کو سپریم کورٹ قبول کرے گی یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی سوال نہیں ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ایک پرسپیکٹو 3-4 جملوں کا آپ کے سامنے اور قوم کے سامنے آپ کے ذریعے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اب یہ کیس وہاں نہیں کھڑا جہاں پہ ڈیفنس آپ گھر میں بیٹھ کے یا کسی کو پورے پاکستان کے پرندے مروا کے کہیں کہ وہ ایک خط آپ کو دے دے اوبلائجنگ قسم کا، تو آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں گے. اس لیے کہ 5-6 موقف ان کے جو تقریر کے ذریعے قوم کے خرچے پہ کی گئی، پارلیمنٹ میں لکھی ہوئی تقریر پڑی گی، اس کے ذریعے سے صاحبزادوں کے انٹرویوز کے ذریعے سے، نواز شریف کے اپنے انٹرویوز، میرا خاندان میرا کاروبار، ہمارا خاندان ہمارا کاروبار کے ذریعے سے وہ سامنے آ چکے ہیں، اور پھر ان کے 4 دفعہ موقف تبدیل ہو چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اب یہ 5واں جو موقف ہے وہ سارے موقف علیحدہ علیحدہ تبدیل ہوئے. یہ 4 پہلے تبدیل ہوئے، 5واں موقف یہ ہے کہ ایک اور خط آ گیا ہے. وہ آرگیومنٹ سن رہے ہیں، بحث سن رہے ہیں، دلائل سن رہے ہیں، ریمارک سن رہے ہیں، آپ کے پروگرام کے تبصرے سن رہے ہیں، بلاگ پڑھ رہے ہیں، ٹویٹس دیکھ رہے ہیں، اور اس کی روشنی میں اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح کسی شہر پہ حملہ ہو جائے اور حملہ ہونے کے بعد وہ دیکھے کہ کون کون دیوار تھی جو گری ہوئی تھی، اور اس کو ہم کانٹے رکھ کے بند کرنے کی کوشش کریں، کہاں سے ہم بھاگنے کا کوئی رستہ ایگزٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اب وہ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ قانون کی زبان میں اس طرح کے جتنے بھی دفاع ہوتے ہیں، 2 باتیں آپ یاد رکھ لیں. فوجداری قانون میں یہ تقریباً قضائی کرمنل پروسیڈنگز بھی ہیں. فوجداری معاملات میں 2 چیزوں کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. چلن ملزم قبل از وقوع، کہ وقوع سے پہلے طرز عمل یا اس کا کانڈکٹ کیا تھا یا اس کا موقف کیا تھا جو متہم ہے، ایکیوزڈ ہے، ملزم ہے. دوسرا چلن ملزم ما بعد از وقوع، کہ وقوع ہونے کے بعد وہ کس طرح سے موقف اپنے بدلتا رہا ہے. اور پھر جو فرسٹ ورژن ہوتا ہے اس کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے ساری دنیا کے قانون میں، کہ جو پہلا موقف اختیار کیا گیا اس میں سوچنے سمجھنے کا، مشورے میں کنکاکشن کا، من گھڑت چیزیں اکٹھی کرنے کا اور سرکاری وسائل استعمال کرنے کا چانس کم تھا، اس لیے اس کو معقول سمجھا جاتا ہے. میں قانون کی لینگویج بول رہا ہوں، میں اپنی لینگویج نہیں بول رہا. تو یہ جو ان کا پہلا موقف تھا وہ ہے جو ان کے انٹرویوز میں آیا ہے. اس کی روشنی میں جو موقف بھی اس کے ساتھ آپ یہ 5 موقف ہیں ان میں سے اٹھا کے آپ رکھیں گے تو یہ موقف آپس میں نہیں مل سکتے. اس لیے اس تناظر میں یہ جو دوسرا خط ہے قطری شہزادے کا آیا ہے، یا قطری شہزادے نے دستخط کر کے دیے ہوئے ہیں کہ یہاں خط بنا کے پیش کرتے جاؤ، یا اپنا پورے کا پورا ایک لیٹر پیڈ ہیڈ دے دیا ہے کہ جی بناتے رہو خط اور شامل کرتے رہو، وہ کوئی ان کے مدد نہیں کر سکتا. اس کی 3 پرسپیکٹو اور دیکھ لیں ذرا. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کون سی ٹریل بتائی ہے. جی یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے پاس پہلے تو ٹریل ساری موجود ہے، نہیں بتا سکے. دوسرا کہتے تھے ہمارے پاس ثبوت سارے موجود ہیں کہ پیسے ہم نے کیسے بنائے، وہ نہیں بتا سکے. تیسرا یہ بھی نہیں بتا سکے کہ یہ پیسے آئے کہاں سے اور یہ پیسے کس طرح سے کمائے گئے. اس پہ بھی ان کے موقف آپس میں ایک دوسرے سے بھی متضاد ہیں اور عدالت کے اندر بھی ان کے موقف متضاد ہیں. اچھا اب یہ کیس مقامی نہیں رہا. لیٹ می ٹیل یو، مجھے پچھلے 2 مہینوں میں 1 سے زیادہ مرتبہ چھوٹے موٹے باہر جانے کا موقع ملا ہے. بات یہ ہے کہ جناب اب یہ موقف اس قدر بین الاقوامی ہے کہ ڈیوس سے پرائم منسٹر کو بھاگنا پڑا، وہاں تقریر نہیں کر سکے. رائل شریف کی تقریر ہوگی، یہ تقریر نہیں کر سکے. دوسرا اس کے مقابلے میں انڈیا کے اندر جتنے کامیڈی شو ہو رہے ہیں، ایک کامیڈی شو جو سب سے بڑا سمجھا جا رہا ہے کیپل والا، اس کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ صوفہ ہے بڑا بے ڈھنگا سا اور بڑا غیر مہذب سا، اس پہ کس کو بٹھانا ہے. انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کا نام لیا. اس لیے یہ گلوبلائز ہو گیا. یہ مذاق اور ایک ٹھٹھا
اور ایک قسم کا اس صدی کا سب سے بڑا جوک، انٹرنیشنل گلوبلائز جوک بن گیا ہے ہمارا عہدہ وزیر اعظم کا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آج قطری خط آیا ہے دوسرا، یہ 22 دسمبر کا لکھا ہوا ہے اور آج تاریخ ہو گئی ہے 25 جنوری، 1 مہینہ 3 دن کے بعد یہ خط سبمٹ کیا گیا اور سپریم کورٹ اس دوران پوچھتی رہی، سوالات پوچھتی رہی، کہتی رہی، لیکن یہ منظر عام پہ نہیں آیا اور اس میں بھی منی ٹریل دینے کے بجائے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سارا پیسہ کیش کے ذریعے ادھر ادھر ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ تقریباً 12 ملین ایک بنتا ہے، 12 ملین ریال، اور یہ ہم آج حساب کر رہے تھے یہ کتنا وزن بن جائے گا اگر 50 ریال کے یا 100 ریال کے نوٹ ہوں تو کئی لاکھ نوٹ بنتے ہیں، اور یہ کس طریقے سے گئے ہوں گے، جہاز کے ذریعے گئے ہیں تو کیا ہم تو جب سفر کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں سب سے پہلے آپ کے کتنا ہے، کرنسی کتنی ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ کرنسی جو ہے وہ $10,000 ہے اگر امریکہ، اور اسی طریقے سے باقی ملکوں کی بھی طے شدہ ہے۔ ایان علی آپ کو پتہ ہے پکڑی گئی تھی، $5 لاکھ تھے۔ تو یہ اتنی ساری کرنسی کیا گدھوں کے ذریعے گئی، گھوڑوں کے ذریعے گئی اور بینکوں کے ذریعے نہیں گئی، تو اس کا مطلب ہے یہ اسمگل ہوئی ہے، تو پھر بھی یہ منی لانڈرنگ تو ثابت ہوتی ہے۔ اچھا بابر صاحب جواب دے دیجئے گا، لیکن یہ جو ساری جب یہ بات کر رہے تھے صابر، تو آپ کو وہ سیکٹری خزانہ بلوچستان نہیں یاد آئے جن کے گھر سے اتنا کیش ملا تھا اور پوری رات گزر گئی تھی گنتے ہوئے؟ اچھا ایک وہ یاد آئے، اور مجھے ایک اینک والا جن بھی یاد آیا جو اڑا کرتا تھا بڑے سال پہلے، جب آپ میں سے کئی بچے ہوں گے اور ہم نوجوان تھے، تو وہ یہ اڑنے والا ہو سکتا ہے کہ اینک والا جن الادین کا چراغ بھی اسی علاقے کا ہے، اس کے اوپر انہوں نے پیسے ڈال دیے ہوں اور اس کے کارپٹ کے اوپر بیٹھ کے سارے پہلے چلے گئے جدہ، اس کے کارپٹ پہ اڑتے لنڈن چلے گئے، امیگریشن کوئی نہیں ہو سکی، ثبوت نہیں آ سکا، کوئی CCTV فوٹیج کسی جگہ پہ نہیں بن سکی اور ضرورت نہیں تھی اور کسی ٹرانسپورٹ کی۔ اچھا ایک پہلو یہ ہے، دوسرا انہوں نے بڑا دلچسپ کہا، انہوں نے کہا جی ایان علی پکڑی گئی تھی۔ ایان علی کے پاس بھی اگر کوئی ہوتا نا اینک والا جن اس دور کا تو وہ بھی شاید نہ پکڑی جاتی۔ یہ بیچارے پکڑے اسی لیے گئے کہ اینک والا جن اوان صاحب مجھے آپ کو روکنا ہے، میں آپ کے لیے نہیں آ سکتا۔ اوان صاحب مجھے آپ کو روک بریک کے لیے میں آپ ہی سے شروع کروں گا ناظرین، لیکن یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ۔ یہ سارا کچھ پاناما کیس کی وجہ سے ہے، کیونکہ پاناما کیس اس وقت سپریم کورٹ میں اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور کم و بیش ایک وکیل باقی ہیں حکومتی سائٹ سے یا شریف فیملی کی طرف سے، سلمان اکرم راجہ، جن کے دلائل باقی ہیں۔ باقی جو 2 وکیلوں نے دلائل دی ہیں اس دوران بھی بڑے سخت سوالات کا ان کو سامنا کرنا پڑا اور منی ٹریل کا جو ایشو ابھی تک سالو نہیں ہو سکا۔ تو سپریم کورٹ میں جو کمزور موقف دن بدن سامنے آ رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ فرسٹریشن ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے تھے۔ خواجہ سعد رفیق کی زبان، طلال چودھری صاحب کی زبان، دانیال عزیز صاحب کا لب و لہجہ، رانا ثناء اللہ صاحب کا، خواجہ آصف صاحب کا بہت زیادہ تلخ دکھائی دے رہا تھا۔ تو آج یہ قومی اسمبلی کا اجلاس تھا کافی وقفے کے بعد، آج پھر جہاں پہ وزیر اعظم نے جو غلط بیانی کی ہے قومی اسمبلی میں، جس کا اقرار سپریم کورٹ میں کیا بیرسٹر سلمان بٹ صاحب نے، سپریم کورٹ میں یہ کہا تھا کہ وہ سیاسی باتیں تھیں، جس کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی تحریک استحقاق پیش کی اور PTI نے بھی، اور یہ حق ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی رکن، کوئی بھی وزیر قومی اسمبلی میں اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کی وہاں پہ احتساب ہوتا ہے، اس کی پکڑ ہوتی ہے، اس کی جواب طلبی ہوتی ہے۔ آج یہی جواب طلبی اپوزیشن جو ہے وہ اپنا حق استعمال کر رہے تھے پارلیمنٹ میں، جس کا جواب ان کے پاس ہے نہیں۔ اس لیے جو رولز کے مطابق بھی اگر ہم دیکھیں تو جب تحریک استحقاق آتی ہے تو اس کے جتنے بھی محرک ہوتے ہیں پہلے وہ اظہار خیال کرتے ہیں، اس کے بعد پھر حکومتی سائٹ سے اس کا جواب دیا جاتا ہے، لیکن آج اسپیکر صاحب نے اس کو بھی فالو نہیں کیا۔ اور اگر ہم فوٹیج دیکھیں تو وہ ساری کی ساری فوٹیج اپوزیشن بینچوں پہ کی طرف آئے ہیں، جو وزراء ہیں اور حکومتی ارکان ہیں وہ اپوزیشن بینچوں کے پاس آئے ہیں، نہ کہ اپوزیشن ارکان جو ہیں وہ حکومتی سائٹ پہ گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شہریار آفریدی کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو سارے کا سارا ماحول تھا وہ
یہ خراب کرنے میں جو وہاں سے جو کیمرے کی نظر سے جو ہمیں پتہ چل رہا ہے اس میں حکومتی اراکین ہیں، ان کا شاید جو صبر کا پیمانہ ہے وہ بالکل لبریز ہو چکا تھا۔ اپوزیشن والے تو احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں آگے، وہ جیسے ہمیشہ سے کرتے ہیں، بجٹ سیشن میں بھی ہم نے دیکھا اس کو، لیکن یہ اصل جو واقعہ ہے، جو یہ ساری سچویشن ہے، اس سے پہلے جو خواجہ سعد رفیق کا بیان تھا جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کوئی وہ چنے نہیں ہیں، وہ تو لوہے کے چنے ہیں، جو چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے، ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ کی طرف بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ifs اور buts میں نہیں ڈیسیژن آنا چاہیے، آپ بلیک اینڈ وائٹ ڈیسیژن ہونا چاہیے۔ تو یہ جھگڑا تو اس وقت یہ قومی اسمبلی میں ہوا ہے، لیکن اس طرح کا جو سارا معاملہ ہے، کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ کہیں اور میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ پہلے کیونکہ یہ کہا تھا کہ نعرے بھی لگائے تھے خواجہ سعد رفیق نے کہ جناب اگر نواز شریف صاحب پکاریں گے تو پورا ہم خون ان کو دے دیں گے۔ ڈاکٹر بابر امان صاحب، میں ذرا اس موضوع پر آپ کی چاہتا ہوں کچھ ہمیں آپ بیان فرمائیے کہ یہ جو واقعہ ہے قومی اسمبلی میں، یہ جس طریقے سے وہاں پر گھونسے چلے ہیں، ڈرانے دھمکانے کی، مارنے کی کوشش ہے، یہ میسج کہیں اور دیا جا رہا ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہر کام کر سکتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ بھی اس کو دیکھ رہی ہوگی جو آج یہ اسمبلی میں ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی پہلی بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومتی غنڈوں کی باقاعدہ ایک پوری کی پوری بھی تیار تھی، جو کیمروں کے سامنے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے دانت پیستے تھے، لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے، پھر جو ایک خالی کرسیوں سے خطاب کرنے والا جلسہ تھا اس میں بھی دھمکیاں دی گئی۔ دھمکیوں کا مخاطب آزاد میڈیا بھی ہے، دھمکیوں کے مخاطب اپوزیشن کے وہ ارکان ہیں جو بڑا مخاطب بلکہ عدلیہ بھی ہے جو انصاف کرنا چاہتے ہیں، اور پھر دھمکیوں کی مخاطب پوری قوم ہے۔ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں آج جو کچھ ہوا۔ اب اس کو تھوڑا سا انالائز کر لیتے ہیں، پہلے فوٹیج پہ چلے جائیے۔ یہ جو فوٹیج اس وقت ARY کی آ رہی ہے اسکرین پہ، یہ آپ دیکھیے، یہ جو بندہ مار رہا ہے مکہ شہریاد آفریدی کو، یہ کون آدمی ہے آپ کو پتہ؟ یہ MNA نہیں ہے۔ آپ ذرا غور سے دیکھیے گا شہریار آفریدی کی طرف، یہ تو اور مکے ہیں۔ جب ایک ٹوپی والا آدمی آتا ہے تو وہ ٹوپی والا آدمی، وہ براہ راست جو ٹوپی والے جتنے بھی ہیں وہ ہیں سپیکر قومی اسمبلی کے ماتحت۔ آج انہوں نے بھی غنڈہ گردی میں حصہ لیا ہے۔ ان کا کام کوئی نہیں ہے کہ کسی کو ٹچ کریں، ٹچ کرنا جرم ہے پاکستان میں بھی اور ساری دنیا میں۔ ان کا کام یہ ہے کہ درمیان میں وہ لائن بنا کے کھڑے ہو جائیں اور وہ لائن اس کو کراس نہ کرنے دیں آئل طرف کو۔ یہ ساری دنیا کی پارلیمنٹ میں یہ طریقہ ہے۔ پہلی دفعہ مکے بازی میں جو پارلیمنٹیرینز کو، یہ جو مکہ آپ دکھا رہے ہیں یہ مارنے والا، ذرا ٹوپی والا ہاتھ اس کا آپ پیچھے کریں، آپ کو نظر آئے گا۔ یہ بڑا مشہور ایک گارڈ ہے جو آگے پیچھے چلتا رہتا ہے اسپیکر کے اور باقی حکومتی ارکان کے، اور جب وزیر اعظم آتا ہے اچھل اچھل کے آگے پیچھے ہوتا ہے۔ بہت عرصہ میں بیٹھا ہوں اس اسمبلی میں، اس لیے میں نے دیکھا ہوا ہے یہ، اور یہ جب ہوتی تھی کارروائی تو ہم ایک ایک چہرے کو ہم پہچانتے ہیں۔ دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایک وزیر صاحب ہیں جن کو بہت دکھ ہے، سب سے پہلے وہ دوڑ کے لڑنے کے لیے گئے کہ ان کی LNG کا ریٹ قوم کیوں پوچھ رہی ہے۔ یہ LNG والا منسٹر جب بھی اسمبلی میں لڑائی ہوئی ہے، پچھلی فوٹیج نکال دے، ہر اسمبلی میں اس کو ضرور 2-4 مکے پڑتے ہیں اور مکہ مارنے جاتا ہے اور پھر یہ مار کھا کے آتا ہے۔ تیسرا جو اس کا انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ آج اسمبلی اس قدر بے توقیر ہو گئی ہے، حکومت اس قدر بے توقیر ہو گئی ہے کہ آج کے بعد اسمبلی اپنی طبی موت مرنے تک یا غیر طبی موت مرنے تک، آئینی موت مرنے تک یا قانونی موت مرنے تک، یا کوئی ضمنی انتخابات کے حوالے سے یا کوئی مڈ ٹرم پولز کے حوالے سے جتنے دن بھی رہے گی، ایک بے توقیر اسمبلی کے طور پہ جس کے ملازمین لوگوں کو نہ صرف ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، گریبان ممبروں کے پکڑ سکتے ہیں، ان کے چہرے پہ تھپڑ مار سکتے ہیں۔ اس کا ایک اور پہلو جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جی آپ فنش کر لیں بات، پھر میں بات۔ اس کا ایک اور پہلو ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت نے پوری تیاری کر لی ہے کہ وہ لڑائی کرنا چاہتی ہے۔ وہ شہید بن کے اس شدید قسم کے بے عزتی اور بے توقیری کے ماحول میں کوئی چھوٹی موٹی وہ سیاسی انگلی کو لگا کے لہو شہید بن کے جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان کے وزیر جو دھمکیاں دے رہے ہیں قوم کو، جو لوہے کے چنے کہہ رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں ہمارا لہو حاضر ہے، وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو شہباز شریف کو 2 دفعہ جنرل مشرف کے دور میں دھکے مار کے لاہور ایئرپورٹ سے واپس کیا گیا۔ یہ اسی علاقے کے سارے، ان میں سے ایک بھی گھر سے نہیں نکلا، سارے چارپائی کے نیچے گھسے ہوئے تھے۔ نواز شریف صاحب کو جب یہاں لایا گیا تو صحافی کھڑے ہوئے تھے ایئرپورٹ پہ ان کے لیے، ان کا اپنا آدمی کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اچھا بھٹی صاحب، جیسے ابھی ڈاکٹر بابر امان صاحب نے بات کی ہے کہ یہ وزراء کی طرف سے بیانات تھے، کھوسا صاحب کے ریمارکس پر بیانات تھے کہ ہماری تصدیق نہ کریں، کتاب کے صفحات آپ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد طلال چودھری صاحب کی بات، اور آج یہ جو ہوا ہے قومی اسمبلی میں،
تو یہ صحافیوں کو, مخالفین کو ڈرانے کی کوشش ہے, سپریم کورٹ کو بھی یہ بتانے کی کوشش ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, اگر ہمارے قائد کے خلاف کوئی فیصلہ ہوا تو ہم یہ کریں گے. تو یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ یہ پروٹیکشن کون کرے گا پاکستان کے اداروں کی, پاکستان کے لوگوں کی, جب حکمران خود ہی اس بات پر اتر آئیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے؟ اب کیا یہ کہیں گے کہ قومی اسمبلی میں جو گھونسے مارے جاتے ہیں وہ بھی پروٹیکٹڈ ہیں, اس پر بھی کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا, چاہے کسی کو کچھ مرضی کہہ دیں قومی اسمبلی میں؟ سمیع صاحب, گزارش ہے, یہ مجھے جو قومی اسمبلی میں گتھم گتھا لڑائی جھگڑا ہوا, مجھے حیرت نہیں ہوئی. ان کے منسٹر پچھلے کافی عرصے سے مسلم لیگ نون کے رہنما فرما رہے تھے, پریکٹیکلی انہوں نے کر کے دکھا دیا کہ ہم صرف کہتے نہیں کرتے بھی ہیں. کیونکہ لہذا جو اسمبلی کو سابق پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کہہ رہے تھے یہ آر او کے الیکشن ہے, آر او کے الیکشن کے تحت ہونے والی اسمبلی میں قانون سازی نہیں ہو سکتی, دھکم پیل ہو سکتا ہے. مجھے یہ سین دیکھ کے لگ گیا جیسے پرانے دور میں جب بلیک فلمیں ہوتی تھی نا, اس طرح لڑتے تھے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے. لیکن مجھے ایک آج اتنی ساری بات بتائیں سمیع صاحب, ہم چند دن پہلے کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کو یہ حفاظت ہے اس کی رینجرز کو دے دینا چاہیے. خدا نہ خواستہ یہ جیسے 1997 میں کیا, اگر ہم چند دن پہلے کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کو یہ حفاظت ہے اس کی رینجرز کو دے دینا چاہیے. خدا نہ خواستہ یہ جیسے 1997 میں کیا, اگر سپریم کورٹ میں بھی یہ سین دہراتے ہیں یہ مسلم حکمرانی جماعت کے رہنما, تو اس کا ہم کس کو چہرہ دکھائیں گے؟ کیا یہ جمہوریت کے ثمرات یہ ہے کہ جہاں قانون سازی ہونی ہے وہاں قتل و غارت کی سکیمیں تیار کی جائیں؟ جب آپ کا اسپیکر جانبدار ہوگا, آپ کا اسپیکر بالکل ایک جماعت کے لیے پارٹی بن جائے گا جو ہاؤس ہے اس ہاؤس کو چلانے والا, تو اس طرح کے فیصلے جب کرتے ہیں تو نتائج ایسے ہی آتے ہیں. یہ جمہوریت کا جو درس دینے والے آج یہ بتا دیں کہ کیا اب دوسری جگہ الیکشن لڑائی جھگڑا دیکھنے کی بجائے اسمبلی میں آنا چاہیے, یا ٹکٹ لگا دیں ادھر کہ جس نے لڑائی جھگڑا دیکھنا ہے, ریہرسل دیکھنی ہے, گتھم پیل دیکھنا ہے تو اسمبلی میں آئے. مجھے لگتا ہے اسمبلی قانون سازی کے لیے نہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور مارنے پیٹنے کے لیے رہ گئی ہے. اچھا صابر, اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک اور سوال بابر امان صاحب سے پوچھ لوں. ڈاکٹر صاحب, اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو اتنے حکومتی وزراء اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کی سماعت دیکھنے کے لیے, پھر باہر ایک دنگل لگاتے ہیں, ان کے ساتھی آ کے ان کی کرسیوں پر بھی وہ بیٹھ جاتے ہیں, کسی اور کو بیٹھنے بھی نہیں دیتے. یہ جو یہاں پر جو کچھ ہوا, یہ ایک جو ججز کے لیے جو آزادانہ ماحول ہے, ان کی جو سیکیورٹی ہے, اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور پھر اس پر بھی ضرور تبصرہ کیجئے کہ کیا اب یہ ایسا وقت نہیں ہے کہ پاکستان کے وہ ادارے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے, ان کو یہاں پر اپنا رول ادا کرنا ہوگا, سپریم کورٹ کو پروٹیکشن دینی ہوگی تاکہ وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کر سکیں؟ کیونکہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو مقدمہ ہے نواز شریف صاحب کا, وہ تو سارے کا سارا یادداشتوں پر اور قطری لیٹرز پر مشتمل ہے, کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے جو پروو کر سکے کہ یہ لیجیٹیمیٹ منی تھی. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ میں اسمبلی کی تھوڑی سی اور بات کر لوں, پھر میں آپ کے سپریم کورٹ کے حوالے سے سیکیورٹی کا ایشو ہے اس کے پہ چلا جاتا ہوں. اسمبلی کے حوالے سے بات یہ ہے کہ آج یہ طے ہو گیا ہے کہ اسمبلی کے اندر چونکہ عملہ ایک جانبدار سپیکر صاحب کے نیچے, اس لیے رینجرز کو کھڑا کرنا چاہیے تاکہ اپوزیشن کے وہ لوگ جو نہتے جاتے ہیں اور بڑا جنہوں نے مال کھا کے بڑے توندے اور گردنیں نکالی ہوئی ہیں, اور جو بڑے مکہ بازی کے ماہرین وہاں پہ بھجوائے گئے ہیں, جن کو مسلح کر کے بھیجا جاتا ہے باہر تک, اور اندر جا کے پتہ نہیں ان کے پاس کچھ ہوتا ہو, وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. اس لیے یہ تو اپوزیشن کی ایک جیپرڈائز کر دیا ہے انہوں نے, اپوزیشن کی وہ جو آئینی اور قانونی حیثیت تھی. اس لیے آج کے بعد یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ, آج کے بعد یہ اسمبلی چل نہیں سکے گی, اور یہ اپوزیشن اسی طرح سے ہونی چاہیے. روزانہ ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے, اور ان کو جتنے عملے یہ کر سکتے ہیں یہ کر کے دیکھ لیں. اسمبلی آپ اس طرح سے نہیں چل سکے گی جس طرح پہلے وہ رول آف تھمب یعنی انگوٹھے کے نیچے دبا کے اس کو چلاتے رہے ہیں. دوسرا, جہاں تک سپریم کورٹ آف پاکستان کا تعلق ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ جج صاحبان پورے متانت کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ, پورے وقار کے ساتھ اور پوری غیر جانبداری کے ساتھ سب فریقین کو موقع دے کے جس طریقے سے وہ سکون سے مقدمہ سن رہے ہیں, میں سپریم کورٹ کے ایک سینئر نوٹیفائیڈ وکیل کی حیثیت سے میں یہ بات ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اسی طرح اپنا وقار برقرار رکھیں اور اسی طرح وہ اپنا مقدمہ سنتے رہیں. لیکن حکومت کے علاوہ بھی وہ ادارے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئی ان ٹو ورڈز, مثال کے طور پہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی جو سویلین ہے وہ ڈائریکٹلی وزیر اعظم صاحب کے گھر کے نیچے اور وزیر اعظم صاحب کے انگوٹھے کے نیچے آتی ہے.
ان سے تو کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. اسلام آباد کے آئی جی ہیں, اسلام آباد کی پولیس ہے, وہ ڈائریکٹلی ان کے نیچے آتی ہے, ان سے بھی توقع کوئی نہیں کی جا سکتی. تو پھر یہ کس طرح سے حالات کدھر لے کے جا رہے ہیں کہ کیا کوئی کہے کہ ہمیں کوئی ان ایڈ ٹو دی سول پاور مدد کی ضرورت ہے؟ یہ خود دیکھیے کتنی گڑبڑ کر رہے ہیں. حکومت کا کام, جو حکومت میں بیٹھی ہوئی پارٹی ہے, اس کا کام یہ ہے کہ وہ ایک آرڈرلی ماحول رکھے, یعنی لا اینڈ آرڈر, میں لا کی طرف بعد میں جاتا ہوں, آرڈرلی ماحول رکھے, یعنی امانگی کا ماحول رکھے جس میں لوگ آزادی کے ساتھ بات کر سکیں. آپ کہتے ہیں کہ جلسوں میں مت جائیں, جلسوں میں تو مکے بازی ایک دفعہ بھی نہیں ہوئی, آپ نے جا کے جلسوں میں لوگوں کو مارا. آپ کہتے ہیں کہ آپ دھرنے میں مت جائیں, دھرنے میں تو ایک دفعہ بھی مکے بازی نہیں ہوئی اس جیسی, آپ نے جا کے لوگوں کے اوپر حملے کیے. آپ کہتے ہیں آپ سڑک پہ نہ نکلے, سڑک پہ تو پرامن ماحول ہے. اس وقت غنڈہ گردی کی جو پہلی آماجگاہ آج پوری قوم کو دکھائی دے رہی ہے, پوری شرمندگی کے ساتھ مجھے بھی کہنا پڑ رہا ہے, آئی ایم پارٹ آف دی پارلیمنٹ, وہ یہ جگہ ہے. اور دل چاہتا ہے ایمان سے کہ اس پارلیمنٹ میں اب نہ جایا جائے, جس میں اتنی یہ فوٹیج ہے جس کی میں بات کر رہا تھا, یہ فوٹیج ہے, اس کو آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک ٹوپی والا شخص نظر آ رہا ہے, درمیان میں وہ ٹوپی والا شخص ہے, وہ دھکے مارتے مارتے ایک سٹنگ ممبر کے منہ کے اوپر چٹاخ کر کے اپنا ہاتھ مار دیتا ہے. اس کے بعد استحقاق کیا رہ گیا اب ممبران کا, یا عزت اور آبرو کیا رہ گئی اس پارلیمنٹ کی؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آرٹیکل 66 کا سہارا یہ اس مار کٹائی پہ بھی لیا جا سکتا ہے؟ جس طریقے سے ایک معزز MNA کو حملہ کیا گیا, اس پہ حملہ کیا گیا, اس کی پٹائی کی گئی, آرٹیکل 66 کیا اس پہ بھی لاگو ہوگا؟ جی ہاں, لازماً اس پہ لاگو ہوگا, اور اگلی دفعہ جو ڈنڈے لے کے جائیں گے مارنے کے لیے اپوزیشن کے ممبران کو, اس پہ بھی لاگو ہوگا. اس لیے کہ ان کو امیونٹی ابھی تک ملی ہوئی ہے. وہ وزیر اعظم, وہ وزیر اعلیٰ, وہ لا منسٹر جن کے خلاف 14 افراد کے قتل کا مقدمہ, ایک اس میں سرسری ایویڈنس ہو رہی ہے جس کا کل یا آج یوم شہادت بھی منا رہے ہیں طاہر القادری صاحب, ایک وہ مقدمہ, اور دوسرے کئی مقدمات جس میں وہ ملزم ہیں, ان میں بھی ان کو امیونٹی ملی ہوئی ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آج حکومتی اراکین نے پی ٹی آئی کے لوگوں پر قاتلانہ حملہ کیا, کیا وہ اس کی درخواست تھانے خدا نہ خواستہ؟ بھٹی صاحب یہ شاید آواز کا کوئی ڈاکٹر صاحب ایشو ہے. صابر میں آپ کی طرف آتا ہوں, یہ سارٹ آؤٹ ہے ڈاکٹر صاحب کا اور بھٹی صاحب کی آواز کا ایشو. یہ آج خواجہ سعد رفیق نے کہا 2 چینل, اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ 5-6 صحافی. تو اب اگلا جو مرحلہ ہے جس میں نشانہ بنایا جائے گا, آج جو جس طرح قومی اسمبلی کے اپنے مخالفین کو مارا پیٹا گیا, اب میڈیا پر اٹیک کیا جائے گا, اب ان کو مارا پیٹا جائے گا, کیا کیا جائے گا؟ سمی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز؟ ہے ہمارے پاس. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اگر میں آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن خواجہ سعد رفیق کا میں چاہتا ہوں اگر پروڈیوسر صاحب کوئی شارٹ وہ ہمیں سنوا سکتے ہیں, جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کچھ چنے, ہم لوہے کے چنے ہیں, یہ ذرا یہ سن لیں یہ شارٹ. نواز شریف کسی کمزور اور چبائے جانے والے چنے کا نام نہیں ہے, اور جو ہمیں چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے. ہم لوہے کے چنے ہیں. یہ دانت توڑنے کی بات کر رہے ہیں, اور مکہ جب منہ پہ مارا جاتا ہے تو وہ دانت ہی توڑنے کے لیے مارا جاتا ہے. اور ہم سب نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو رکن اسمبلی ہیں ان کے منہ پر تمانچہ نما ایک چیز ایک بندے نے جو ماری ہے, تو یہ دانت ہی توڑنے کی بات ہے, اس کا طریقہ مختلف ہے. تو بابر اعوان صاحب یہ اب میڈیا کے دانت بھی توڑیں گے, 2 چینل, 5-6 صحافی, یہ اب اس طرف جائیں گے؟ دیکھیے غلط فہمی ہے, یہ جو لوہے کے چنا صاحب ہیں نا, یا لوہے کے جنگلے کا ٹکڑا صاحب ہیں, یا یہ لوہے کے راڈ کا کوئی ہیں ہینڈل شینڈل صاحب, جو بھی کہہ رہے تھے, مجھے نہیں پتا یہ کون ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اس قوم کو آپ تھریٹ نہیں کر سکتے. یہ قوم اس وقت اکٹھی ہے, ساری دنیا کے اندر ایک موومنٹ چل رہی ہے جو اینٹائی کرپشن موومنٹ ہے. ساری دنیا کے اندر ساری سول سوسائٹی پاکستان میں, صرف ایک گروپ ہے سول سوسائٹی میں سے جو ان کے ساتھ ہے, وہ ان سیولائزڈ سوسائٹی ہے, جو ان کے اپنے کچھ لوگ ہیں دھمکیاں دینے والے. پورے پاکستان میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ساری سچویشن آج آپ نے دیکھی, قومی اسمبلی میں بھی اور ادھر سپریم کورٹ میں بھی کیس حتمی مرحلے کی طرف جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ پیپلز پارٹی, ANP اور دوسری جو چھوٹی اپوزیشن جماعتیں, ان کو کیا ایڈوائز کریں گے جو بہت پیچھے ہیں ابھی تک؟ پی ٹی آئی کے ساتھ آج پیپلز پارٹی نظر نہیں آ رہی. میرا تو یہ خیال ہے جو کھڑا نہیں ہوگا اس ڈیفائننگ مومنٹ میں وہ پیچھے رہ جائے گا. اس لیے میں پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب کو خاص طور پہ وہ اسمبلی کے
اس وقت لیڈر ہیں کانسٹیٹیوشنل دوسرے نمبر پر، ان کی آج ذمہ داری ہے کہ وہ اس رکن کو ساتھ پکڑیں، ان کا جا کے میڈیکل کروائیں، ان کی طرف سے پرچے کی درخواست دیں، اور وہ جو ملازم نظر آ رہا ہے باقاعدہ ٹوپی والا، آپ دیکھ لیں پھر آپ کو نظر آئے گا کہ ٹوپی والے نے مکہ مارا، باقی مکے جو انہوں نے مارے وہ بھی نظر آ رہے ہیں، تو اس پہ پرچہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو پہلے ہم کہہ رہے تھے نا گھریلو تشدد سے بچوں کو بچایا جائے، اب حکومتی تشدد سے، قومی اسمبلی کے اندر کے تشدد سے، ڈومیسٹک وائلنس کے ساتھ ساتھ اب پارلیمنٹری وائلنس جو شروع ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو آپ کے لیے دھمکیاں ہیں اور آزاد میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ان اینکرز جن کو پوری قوم اس وقت اپنا سمجھتی ہے کہ ہمارا حق ادا کر رہے ہیں، ان کو جو دھمکیاں ہیں وہ دھمکیاں بھی گیدڑ ببکیاں ہیں۔ قوم نے ان کو دیکھا ہوا ہے پہلے، یہ کس دور میں کھڑے ہوئے، کوئی ایک دور بتا دیں جب کھڑے ہو کے انہوں نے کے ساتھ لڑائی کی ہو۔ اندر جب پوری اسمبلی کے ارد گرد ان کی پولیس کھڑی ہے، اندر سپیکر صاحب کے ملازمین ماتحت کھڑے ہیں جن کو وہ ڈسمس کر سکتے ہیں، اس وقت مکہ مارنا اور بات ہے۔ یہ جس دن سڑک پہ کسی دن مکہ ماریں گے اس دن ان کو پتہ لگے گا کہ لوہا کہاں ہے اور چنا کہاں ہے۔ اور جو دوسری بات ہے وہ یہ حکومت ایسا کرتی ہے جی، اور پھر جمہوری حکومت ایسا کرتی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بابر امان، آپ کا، صابر آپ کا بھی شکریہ، بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ افسوسناک واقعہ قومی اسمبلی میں پوری قوم نے دیکھا، مکے بازی، اشارہ کس کی طرف ہے، یہ سارا واقعہ کیوں کیا نون لیگ کے ایم این ایز نے، کس کو وہ مخاطب ہیں، کس کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، میڈیا کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، ججز کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، ڈرا دھمکا کر اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں۔ لیکن جیسا ڈاکٹر بابر امان نے کہا، نہ یہ قوم ڈرنے والی ہے اور نہ ہی آزاد عدلیہ ڈرنے والی ہے، اور نہ ہی صحافی حقائق بیان کرنے سے کبھی باز آئیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔